اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچے کیسے ہیں؟ شہزادے بچے کیسے ہیں؟ میری ٹیچرز، میری فیملی، میرے دوست احباب، میرے سب جاننے والے، اللہ تعالیٰ سب کو بس آپ سب کے لیے آسانیاں کرے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ پچھلی آیات میں ہم لوگوں نے سود کے بارے میں سخت قسم کے احکامات پڑھے کہ سود لینا اور سود دینا سراسر اللہ پاک اور اس رسول پاک کے ساتھ جنگ ہے۔ آج آیت نمبر 280 پڑھتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ، اور اگر ہو وہ تنگی والا، مطلب جس کو قرض دیا ہے اس پہ تنگی ہو، فَنَاظِرَاتٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو مہلت دینا چاہیے اسودہ حال تک، یعنی کہ تھوڑا اس کو ٹائم دیں یہاں تک کہ وہ آسانی سے قرض واپس کر سکے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ کرو، خیر لکم، تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم سب سمجھ بوجھ رکھتے۔ یعنی جب سود کی ممانعت آ گئی اور سود کا لینا دینا موقوف یعنی ختم ہو گیا، تو اس سے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جسے تم نے رقم دی تھی، ہو سکتا ہے وہ مفلس ہو، وقت پر واپس نہ کر سکتا ہو، تو تم لوگوں کو چاہیے کہ بار بار تقاضا نہ کرو، اس سے اس کی خودداری جو ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے، بلکہ اس کے تھوڑے کھلے وقت کا انتظار کرو جب وہ تمہارا قرض واپس کر دے گا۔ جیسے ہی وہ اسودہ حال ہو جائے گا، تمہارا قرض تمہیں لوٹا دے گا، اسے صرف تھوڑے سے وقت کی ضرورت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذرا بڑا دل عطا کیا ہے تو کیا کر سکتے ہو؟ آپ اس کا قرض بخش سکتے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا اجر دیں گے۔ دیکھیے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کسی شخص نے قرض لیا ہی کیوں تھا؟ اس کے وسائل کم ہیں نا، وہ مجبور ہے تو قرض لیا۔ اگر اس کے پاس کچھ ہوتا تو وہ قرض لیتا ہی کیوں؟ اس لیے معاشرتی انصاف اور رحم کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے تھوڑی سی مہلت عطا کر دی جائے یا قرض معاف کر دیا جائے اگر وہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو تو۔ آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 پڑھتے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، اور تم ڈرو اس دن سے کہ تم سب لوٹائے جاؤ گے، فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، ثم توفا، تو پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفا، اس میں اللہ کی طرف پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، مَا کسبت، جو تم نے کیا ہوگا یا جو تم نے کمایا ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ سب ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو قیامت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ جب ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا، قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور کوئی بھی اس وقت حساب سے نہیں بچ سکے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو، کیونکہ اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ہمارے اعمال اچھے تھے یا برے، اس دن ان کا مکمل بدلہ دیا جائے گا۔ یہ مکمل انصاف کا دن ہوگا جب کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، بلکہ ہر انسان کو ہر عمل کا پورا پورا حصہ ملے گا۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ کسی کا حق مارا جائے گا اور نہ بڑھ کر دیا جائے گا۔ یہ آیت تقویٰ کی تلقین کرتی ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے۔ آخرت کی جواب دہی کا خوف انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے اور برائی سے بچائے رکھتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ سورۃ البقرہ کی لانگیسٹ آیت ہے، سب سے لمبی آیت ہے۔ یہ انشاءاللہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگی، تو ہم اس کا اے پارٹ پڑھتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، زکدا اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں لین دین کرو ادھار کا، الی اجل مسمن، ایک مقررہ وقت تک، فاکتبو، تو اسے لکھ لیا کریں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، کہ وہ لکھے جیسا کہ اسے سکھایا ہے اللہ نے، یعنی ایمانداری کے ساتھ لکھے۔ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ وَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ، بس چاہیے کہ وہ لکھے اور چاہیے کہ وہ لکھوائے۔ آگے ہے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، وہ جو کہ اس پر حق قرض ہے، یعنی کہ جتنا قرض کیا ہے ایمانداری سے وہی لکھے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور وہ کمی کرے اس میں، اور نہ کمی کرے وہ اس میں کچھ بھی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پس اگر ہو وہ جو کہ اس پر حق قرض ہے، سَفِيهًا، اور ضعیفًا، نادان ہے یا کمزور، لا يستطيع أن يمل، اور نہ وہ طاقت رکھتا ہو لکھوانے کی، ہوا فَلْيُمْلِلْ، وہ خود تو چاہیے، وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، کہ اس کا ولی عدل کے ساتھ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِن رِجَالِکُمْ، اور تم سب گواہ بنا لو دو گواہ اپنے مردوں میں سے۔ یہ آیت نمبر 282 ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی سب سے طویل آیت ہے۔ اس میں مالی معاملات اور قرض کے لین دین کے بارے میں اصول بتائے گئے ہیں۔ اس آیت کو آیت دین بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں ہم انسانوں سے، کتنا وہ خیال رکھتے ہیں ہمارا۔ سورۃ البقرہ میں کس کس موضوع پر ہماری رہنمائی نہیں فرمائی، لیکن ہم ہیں کہ بہکے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں قرض کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب آپس میں قرض کا معاملہ ہو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تحریر قرض کے معاملات کو صاف اور شفاف بناتی ہے۔ اور دیکھیں زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ ہم نہ ہوں تو لکھی ہوئی تحریر وارثوں کو آگاہ کر دے گی کہ کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے۔ تحریر لکھنے والوں کو انصاف سے لکھنا چاہیے اور اسے لکھنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ قرض کتنا لیا، کب واپس کرنا ہے، کس سے لیا، کس کو واپس کرنا ہے، یعنی کہ ہر بات واضح ہونا چاہیے، اور لکھنے والا اس میں کوئی بددیانتی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا لکھنے کی صلاحیت، اسے چاہیے کہ وہ ایمانداری سے اس کو نبھائے۔ قرض دار کو خود قرض کی شرائط بتانی چاہیے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، اسے خود بول کر ڈکٹیٹ کروانا چاہیے، یعنی املا کروانی چاہیے، تاکہ غلطی کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہے۔ اگر قرض دار کمزور ہو، یا فرض کر لیں وہ بچہ ہے یا پھر بوڑھا ہے یا یتیم ہے یا وہ شخص جو خود سے بات نہیں کر سکتا، تو اس کا ولی یعنی اس کا سرپرست اس کی طرف سے قرض کے معاملات کو تحریر کرے۔ ولی کو بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے معاملات کو درج کرنا چاہیے۔ قرض کے معاملات میں گواہ بنانے کے لیے ضروری تاکید کی گئی ہے۔ اب اس معاملے میں دو مردوں کو گواہ کے طور پر گواہی دینے کی تلقین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس قدر مدبرانہ طریقے سے ہم لوگوں کے قرض لینے دینے کے تمام معاملات سمجھائے ہیں۔ آج میں نے آیت کے آدھے حصے کی تشریح کی ہے، اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو احکامات سنیں ان کو اپنے عمل میں ڈھال لیں، کیونکہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اسے اپنے عمل میں ڈالا جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔